إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو وہیں سے نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس سے انکار کر سکے، ہر ایک اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کرے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گئی. اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، محدثین و محدثات پر اور کل مومنین موحدین و موحدات پر. حضرات گرامی، آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر تلاوت کی ہے. ترجمہ یہ ہے، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سخت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے. وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، وصیت کرتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر کی وصیت کرتے رہے. حضرات گرامی، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اس سورۃ العصر کی تفسیر کرتے وقت فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک سورہ نازل کرتا، صرف ایک سورہ، پورے قرآن پاک میں سے صرف ایک سورہ، باقی کچھ نہیں، تو اللہ کی قسم یہ سورۃ العصر کافی ہو جاتی. اس کی معنویت، اس کی جامعیت، اس کے اندر چھپا ہوا پیغام اور اس کے اندر علوم اور فنون سے بھرے ہوئے سمندر، یہ کافی ہیں انسان کی ہدایت کے لیے بھی، انسان کی نجات کے لیے بھی اور راہ حق دکھانے کے لیے بھی. شروعات ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم. زمانے کی قسم. سب سے پہلے تو ہم یہ بات بتا دیں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی قسمیں کھائی گئی ہیں، وہ قسمیں اس لیے نہیں ہیں کہ وہ چیزیں بڑی مقدس ہیں اور بڑی محترم ہیں اور ان کی شان بہت بڑی ہے، اس لیے نہیں ہے. چاہے طور سینا کی قسم ہو یا انجیر کی قسم ہو یا اور دیگر جو قسم ہیں، وہ اس لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس لیے ہیں کہ ان پر تفکر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے. اور اہل عرب کا اسلوب تھا کہ اہم بات کو بڑی قسم کے ذریعے سے بیان کیے کرتے تھے، لہذا فرمایا گیا والعصر، زمانے کی قسم ہے. انسان اس پر غور کرے اور تفکر کرے اور چاروں طرف نگاہوں کو گھما کر دیکھے
حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسبنی ابن آدم وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، یہ آدم کی اولاد مجھے گالیاں دیتی ہے، یہ زمانے کو برا بھلا کہتی ہے، حالانکہ میرے ہی ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، رات اور دن کو میں ہی تو لاتا ہوں۔ لہذا اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ کبھی اس طرح سے نہ یہ کہیں کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے، زمانہ بگڑ گیا ہے، زمانہ انتہائی ناکارہ ہے، اس طرح کے الفاظ نہ کہیں۔ زمانے میں رہنے والے لوگ ناکارہ ہیں، زمانے میں رہنے والے لوگ بگڑ گئے ہیں، لوگ بگڑ گئے ہیں، لوگوں نے اپنا ایمان کھو دیا ہے، لوگ شر اور فساد کی جانب جا رہے ہیں، یہ لوگوں کی غلطی ہے، اس کو زمانے کے ساتھ میں تعبیر نہ کریں۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر ملحد ادیبوں کی وجہ سے اور شعراء کی وجہ سے زمانے کو برا بھلا کہنے کی رسم اور رواج ایک بن چکا ہے۔ شاعری کے ذریعے سے بھی اور ادب کے نثر کے ذریعے سے بھی زمانے کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اس سے ہر مومن کو پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب آپ تدبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے کہ انسان سخت خسارے میں ہے، سخت نقصان میں ہے۔ آپ ذرا سا دیکھیں چاروں طرف غور کر کے، جس وقت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت لوگوں کی کیا پوزیشن تھی، لوگ کیسے تھے؟ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسی مادی دنیا کے اندر غرق تھے، ان کی ساری آرزوئیں اور ساری تمنائیں سمٹ کر بس ایک تھیں کہ ہمارا بڑا اچھا سا مکان ہو جائے، یا ہمیں بڑی سرداری مل جائے، کوئی بڑا منصب مل جائے، عرب پر ہماری حکومت ہو جائے، لوگوں میں ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جائے، ہماری کھجوریں پورے شام میں جا کر بکنے لگیں، اور ہماری کھیتی اور باڑی کے اندر وہ دولت آئے کہ اس کا کوئی مقابل نہ رہے اور اس کی کوئی مثال نہ رہے۔ یہ لوگوں کی آرزوئیں تھیں۔ تلواریں چلانے والے، برچھیاں چلانے والے، ایک دوسرے سے جنگ کرنے والے، لوگوں کی دولت کو ہڑپ کر لینے والے، یہ ایک معاملہ تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹھہر کے دیکھیے، آج اس دور میں جس وقت ہم لوگ جی رہے ہیں، چاروں طرف نگاہ پھیلا کر دیکھیں، نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ایسے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ لوگوں کی ساری فکریں بس یہی ہیں کہ میرا گھر بہت اچھا بن جائے، میرے بچوں کا فیوچر بہت اچھا ہو جائے، مجھے کوئی عہدہ مل جائے، مجھے کوئی پولیٹیکل پاور مل جائے، کوئی سیاسی طاقت حاصل ہو جائے، لوگوں کے اندر بڑا رتبہ اور بڑا مقام ہو جائے، دولت کی اور نوٹوں کی گڈیاں میرے پاس میں آ جائیں، سونے چاندی کے ڈھیر میرے پاس میں آ جائیں، زیورات کی کثرت ہو جائے، گاڑیوں کی کثرت ہو جائے۔ یہ انسان، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہی بات بیٹھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے لاشعور میں دماغ کے اندر بات بٹھال دی گئی ہے کہ بس پیسہ ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پیسہ میرے پاس ہو، دولت میرے پاس ہو۔ آپ اسے نوٹ نہیں دیں گے، دولت پیسہ نہیں دیں گے، وہ رونے لگے گا، چیخنے لگے گا، اس کو یہ سامان چاہیے، وہ چاہیے۔ پیسوں کی اہمیت تو اس کے دماغ میں بیٹھال دی گئی ہے، ہمارے اور آپ کے کردار کی وجہ سے، معاشرے کے برتاؤ کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، یہ انسان سخت خسارے میں ہے، بہت دھوکے میں ہے، بہت غلط چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، بلکہ اپنی عمر کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ زندگی مانند برف ہے، ہر آن ہر لمحہ پگھلتی جا رہی ہے، آپ کا اس پر کوئی اختیار باقی نہیں ہے۔ یہ جیسے دھوپ میں رکھی ہوئی برف ہو، وہ پگھلتی ہی جا رہی ہے، کوئی خریدار ملے یا نہ ملے، برف کا مالک اس کی فکر کرے یا نہ کرے، وہ پگھلتی ہی جا رہی ہے۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ جو ہم کو زندگانی ملی ہوئی ہے،
اللہ کے ہاں مقدر ہے کہ کتنے سال اس زمین پر ہمیں رہنا ہے، اس دنیا فانی میں ہمیں کتنے دنوں تک رہنا ہے، یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، مقدر ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ لیکن لمحہ تو گزرتا جا رہا ہے، زندگی تو گزرتی جا رہی ہے، سانسیں تو ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم ہر لمحہ اپنی قبر سے قریب ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اپنی موت کے قریب ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ہماری فکریں کدھر ہیں؟ ہماری فکریں بالکل زمانے جاہلیت کی طرح، جیسے اللہ رب العزت نے اس وقت کے حالات کو جب دیکھا تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الکتاب۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس روئے زمین پر نظر ڈالی تو ہر ایک اس کو ناپسند ہوا، ہر ایک، کیا عرب کیا عجم، سب کا کردار بیکار، سوائے الا بقایا من اہل الکتاب، سوائے اہل کتاب میں سے چند لوگ تھے، جیسے تاریک رات میں ٹمٹماتے ہوئے جگنو، کہیں ہلکی ہلکی کہیں کرن نظر آ جاتی تھی، کوئی کہہ لیتا تھا اللہ کا نام بھی لے لیتا تھا، کوئی آخرت کی طرف فکر بھی کر لیتا تھا، ورنہ ساری دنیا ڈوبی ہوئی تھی اسی دنیا کے اندر، اسی دنیا کی فکر میں، ساری طاقتیں ضائع ہو رہی تھیں، ساری صلاحیتیں انسان کا ضائع ہو رہی تھی، عقل اور شعور ضائع ہو رہا تھا، انسان کے اندر اللہ نے جو طاقت اور قوت بخشی ہے یہ ضائع ہو رہی تھی اسی دنیا کے لیے، دنیا کو کمانے میں، دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا کو بنا لینے میں بڑی محنتیں کر رہے تھے، اور آخرکار یہ محنتیں کرتے کرتے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے چل اب تیرا وقت ختم ہو گیا، آخرت کی طرف چل، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک دم سے چل دیتا ہے انتہائی حسرت میں، اس دنیا سے وہ جا رہا ہے اور انتہائی افسوس کر رہا ہے کہ ہائے میرا مقام یہ چھوٹا جا رہا ہے، ہائے میرا اتنا بڑا مرتبہ اب سب ختم ہو گیا، ہائے یہ جو اتنی میں نے گاڑیاں خرید رکھی تھی سب ختم، جو اتنے میرے لوگ تھے، آوان و انصار تھے، سب ختم، ایک لمحے کے لیے سب ختم ہو گیا، اب کچھ باقی نہیں بچا، اب میں چلا جا رہا ہوں، پتہ نہیں کس زمین کی طرف میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تھوڑی دیر آپ غور کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان کیا ہے تمام لوگوں پر، یہ احسان ہے اللہ کا کہ اس نے اپنے نبی کو بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے زندگی کا ایک صحیح رخ دے دیا، زندگی کا صحیح مصرف دے دیا، اس زندگی کو گزارنے کا صحیح طریقہ دے دیا کہ تمہیں زندگی اس رخ پر بسر کرنی ہے، اس طریقے سے بسر کرنی ہے، اگر تم نے زندگی اس طرح سے گزار لی تو آپ یقین کریں کہ ایک ایک لمحہ تمہارا قیمتی ہو جائے گا۔ اے انسان تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ، تیرا کھانا تیرا پینا سب عبادت بن جائے گا، تیرا چلنا تیرا پھرنا تیرا بولنا تیرا سانسیں لینا سب عبادت بن جائے گا، تیری پوری زندگی عبادت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ صرف ایمان کو درست کر، عقیدے کو درست کر، زندگی کی اس چول کو اپنی صحیح جگہ پر بٹھال دے، فکر آخرت اپنے ذہن میں بیدار کر لے، اللہ اور رسول پر ایمان لے آ۔ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے تمام کے تمام لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی سچا معبود ہے، برحق معبود ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہاری کامیابی زرق برق لباسوں میں نہیں ہے، شاندار گاڑیوں میں نہیں ہے، اونچے محلات میں نہیں ہے، عظیم الشان قلعوں میں نہیں ہے، دولت کے ڈھیر اور انبار میں نہیں ہے، بلکہ تمہاری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، تمہاری کامیابی ایمان لانے پر ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں، یہ نقصان کر رہے ہیں، خسارہ کر رہے ہیں۔ جب ان کی زندگی کی مہلت ختم ہو جائے گی اور جب یہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہو جائیں گے تب ان کو پتا چلے گا کہ خواب تھا، جو کچھ کی دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، یہ سب ختم ہو جائے گا اور ہم نئی زندگی کی طرف چل پڑیں گے جہاں پر ہمارے ہاتھ خالی ہوں گے، اللہ نہ کرے، سب یہیں رہ جائے گا، یہ مال و منار اور دولت سب یہیں پر رہ جائے، تمہارے آوان و انصار یہیں رہ جائیں گے، تمہارے پیچھے نعرے لگانے والے یہیں پر رہ جائیں گے،
جس اولاد کے لیے تم حرام کا ارتکاب کرتے ہو، سود کا مال کھاتے ہو، قمار بازی کرتے ہو، رشوت بازی کرتے ہو، وہ اولادیں یہیں پر رہ جائیں گی. جن کے لیے تم نے دوسروں کو دھوکہ دیا سب یہیں پر رہ جائے گا. جس مال کو تم نے ہڑپ کر لیا، بھائی کی زمین پر قبضہ کر لیا، بہنوں کا حق نہیں دیا، یہ سب یہی رہ جائے گا. اور گناہوں کی گٹھری تمہارے سر کے اوپر ہوگی جس کو لے کر تمہیں چلنا ہوگا. اور پھر تم افسوس کرو گے جس کو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، جس روز ظالم یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے رسول کی اتباع کی ہوتی، کاش کہ میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. سب چھوڑ چھاڑ کر انسان چل دے گا. وہ انسان سخت خسارے میں ہے، سخت نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے. ایمان لانا کیا ہے؟ ایک لفظ، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو مان لینا، یہ ایمان لانا ہے. ایک جملے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو مان لینا، یہ ایمان ہے. اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ الْإِيمَانِ، دل کے اندر جو چیز بیٹھ جانے والی ہے وہ ہے ایمان. ایمان صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے. میرے بھائیوں، مجھے ایک مثال یاد آتی ہے. ایک مٹی کا شیر ہوتا ہے، کھلونے والا، مٹی کا بنایا ہوا. وہ شیر آپ اسے دیکھتے ہیں، اسے چھوتے ہیں، آپ کے دل کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا، آپ کے دل کے اندر کوئی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مٹی کا ہے، یہ مٹی کا شیر ہے. ایسے ہاتھ ماریں گے لڑھک جائے گا، گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، کوئی جان نہیں ہے اس کے اندر. یہ شیر جسے آپ شیر کہہ رہے ہیں، لائن کہہ رہے ہیں، اور ایک شیر وہ ہے جو جنگل میں ہے یا جو زو میں ہے، چڑیا گھر میں ہے. وہ شیر جو جیتا جاگتا ہے، جو دہاڑتا ہے، جو حملہ کرتا ہے، انسان کی جان کو کھا لیتا ہے، وہ شیر اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کانپ جائیں گے، تھر 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 کانپنے لگیں گے. یہ دو چیزیں ہیں. ایک شیر وہی ہے، شیر کا نام وہی ہے. ایک شیر اصلی ہے اور ایک شیر نقلی ہے. ایک شیر وہ ہے جو واقعتاً شیر ہے، اور ایک شیر وہ ہے جس کا نام شیر ہے. بس عزیزان گرامی، ایک مسلمان وہ ہے جو واقعی مسلمان ہے، جیسے صحابہ کرام تھے، اور ان کے اوپر دیکھیے تو حضرات انبیاء کرام ہیں. اور ایک وہ ہیں جن کا نام مسلمان ہے. ہم مسلمان ہیں، نام ہمارا مسلمان ہے. نام پوچھئے ہمارا تو کیا ہے؟ عمر. نام پوچھئے کیا ہے؟ خالد نام ہے ہمارا. نام پوچھئے تو ابو بکر نام ہے، عثمان نام ہے، علی نام ہے. نام پوچھئے تو نام بڑے اچھے اچھے ہیں. لیکن ان ناموں کا ان ناموں سے کیا مقابلہ جہاں پر ایمان حقیقی تھا اور سچا تھا، جہاں پر سچائی کے ساتھ ایمان تھا. جنگ احد کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا تلاش کرو اس احد میں انس بن نضر کہاں ہیں، ذرا تلاش کرو انہیں. صحابہ کرام دوڑتے ہوئے گئے، زخمی پڑے ہوئے لوگوں میں، شہید ہوئے لوگوں میں دیکھنے لگے کہاں ہیں. اچانک انہوں نے دیکھا کہ حضرت انس بن نضر ایک دور پر پڑے ہوئے ہیں. وہاں پر وہ جا پہنچے. بدن پر 80 سے زائد نیزوں کے اور تلواروں کے زخم، پورا بدن لہو لہان. صحابہ کرام کو دیکھا تو مسکرا دیے، کہنے لگے کہ این رسول اللہ، اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول تو تمہیں ہی پوچھ رہے ہیں. وہ پوچھ رہے تھے کہ انس بن نضر کا حال معلوم کر کے بتاؤ کیسے ہیں. کہا کہہ دینا اللہ کی قسم مجھے جنت کی خوشبو یہی اس وقت محسوس ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. جو اس دنیا سے جانے کے بالکل آخری کگار پر ہیں اور اللہ نے صلہ دے دیا ان کو کہ اسی کھلی آنکھوں کے ساتھ میں وہ جنت کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے.
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم ریت کے اوپر گھسیٹے جا رہے ہیں، ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھا جا رہا ہے، زبان خشک ہو گئی ہے، ہونٹ خشک ہو گئے، پپڑیاں جم گئی ہیں، الفاظ منہ سے نہیں نکلتے ہیں، اور وہ ان کا آقا کہہ رہا ہے کہ تم انکار کر دو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تم انکار کر دو اس کا، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، شاندار زندگی دیں گے۔ وہ بول نہیں پا رہے ہیں، لیکن اس میں کہتے احد، ایک، بس ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ کی محبت دل و پے میں سوار ہو گئی، داخل ہو گئی اندر۔ اللہ اکبر، کتنے نمونے ہیں صحابہ کرام کی، پوری ایک سیریز، ایک پوری تاریخ ہے ہمارے سامنے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری تاریخ ہے ہمارے سامنے۔ آج ہمیں جہاں پر بہت افسوس ہے، دکھ ہے، ان دکھوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے لوگ، ہمارے مسلمان، اہل ایمان، اہل توحید، وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے ناواقف ہیں۔ سیرت کے واقعات انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حدیثوں کی کتابیں ایسی ہو گئی جیسے عمدہ قسم کی شاندار دوائیاں پیک رکھی ہوئی ہیں الماری میں، اور بیمار تڑپ رہا ہے، بیمار تڑپ رہا ہے، اس کے درد ہو رہا ہے، درد کو محسوس کر رہا ہے، اور دوائیاں رکھی۔ ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا ہے، نسخہ ٹنگا ہے، دیوار کے اوپر ٹنگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اس بیمار کو صرف یہ چاہیے کہ وہ نسخہ لے کر جائے اور دوائیاں لائے، دوائیاں کھائے، عمل کرے۔ یہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا، چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس نسخے کو چومنے چاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس نسخے کو پانی کے اندر گھول کے پی جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس نسخے کو دیوار پر سجا لینے سے کچھ نہیں ہوگا، اس نسخے کی تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ بڑے اچھے ڈاکٹر کا نسخہ ہے، جس ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے اس نے ہزاروں کو شفا بخشی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ صرف زبان کی بات ہے۔ قرآن پاک، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب، رسول کا فرمان، یہ وہ ہیں جس نے لاکھوں اربوں کھربوں لوگوں کو زندگانیاں بخشی ہیں، عزتیں بخشی ہیں، بلندیاں بخشی ہیں، زندگی کا سلیقہ قرینہ بخشا ہے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے نوجوان بھی، عورتیں بھی، بچیاں بھی، بچے بھی دنیا کی تمام چیزوں سے واقف ہیں، لیکن اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حدیثوں سے واقف نہیں۔ ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا۔ کون بخاری شریف کھولے گا، پڑھے گا؟ وہ سجانے کے لیے ہیں۔ کون مسلم شریف کھولے گا، پڑھے گا؟ کون ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور موطا امام مالک کھولے گا، پڑھے گا؟ کہاں وقت رکھا ہے، کہاں ٹائم رکھا ہے؟ عزیزان گرامی، کہاں اپنی زندگی ضائع کیے دے رہے ہو؟ کن چیزوں میں اپنے وقت کو برباد کیے دے رہے ہو؟ زندگانی تمہاری پگھل رہی ہے، ہر لمحہ موت کے قریب ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہو۔ اس دل کے اندر ایمان حقیقی لاؤ، وہ ایمان جو انسان کی زندگانی کو تبدیل کر دیتا ہے، زندگیوں میں انقلاب لے آتا ہے، فکر اور ذہن کو تبدیل کر دیتا ہے، اس انقلابی ایمان کی ضرورت ہے۔ جو باطل کے سامنے دبنے والا، جھکنے والا، مصالحت کر دینے والا، ٹھیک ہے کہہ کر نکل جانے والا، گردن جھکا کر آگے بڑھ جانے والا نہیں ہوتا۔ وہ باطل کو ٹوکنا جانتا ہے، آنکھ میں آنکھ ملا کر باتیں کرنا جانتا ہے، جو حق کا اظہار کرنا جانتا ہے، اور جب حق کے راستے میں کوئی تکلیف آ جائے تو وہ صبر کی تلقین کرنے والا ہے کہ اے بندے مومن، تیری زندگی چند دن کی ہے یہاں پر، اور آخرت میں تیرے لیے وعدہ ہے، تیری زندگی ختم ہوئی اور اللہ کا انعام تیرے اوپر شروع ہو گیا۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کی داد و دہش تو اس قدر ہے کہ وہ اسی زندگی کے آخری لمحے میں آپ کو جنت کی خوشبو دکھا دیتا ہے، اب محسوس ہو جاتی ہے آپ کو جنت کی خوشبو۔ اللہ کا وہ کرم ہے، وہ احسان ہے اس بندے مومن کے ساتھ۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہماری اپنی نسل نہ قرآن سے واقف ہے، نہ حدیث سے واقف ہے۔ بہت زیادہ کوئی دیندار ہوا تو یوٹیوب کے اوپر کچھ سن لیا،
عزیزان گرامی، بہت اچھی بات ہے، اس نیو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا بہت قابل مبارکباد ہے۔ یہ موبائل ہو یا انٹرنیٹ ہو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یقیناً ان کا صحیح مصرف جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور علماء حق کو سنیں۔ یوٹیوب کی دنیا میں اپنے ایمان کو یقیناً آپ تازہ کریں، لیکن معتبر مستند قرآن و حدیث سے گفتگو کرنے والے علماء کرام کو سنیں، ان لوگوں کو نہیں جن کے بارے میں حدیث کے اندر فرمایا گیا، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت موجود ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ دعات علی ابواب جہنم، ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ایسے علماء کھڑے ہوں گے، ایسے داعی اور مبلغین کھڑے ہوں گے، اسلام کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے جو تمہیں جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ نام اسلام کا لیں گے لیکن بلانے والے جہنم کی طرف ہوں گے۔ جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں بلائیں گے، وہ تمہیں کسی اور کی اطاعت کی طرف بلائیں گے، کسی اور کی اتباع کی طرف بلائیں گے، کسی اور کتابوں کے پڑھنے کی طرف بلائیں گے۔ اے لوگوں، کان کھول کر سن لو، وہ صدا جو فاران کی بلندی سے طلوع ہوئی تھی اور جبل احد پر جو چمکی تھی اور میدان بدر میں جو گرجی تھی، وہی صدا ہم آپ کو دیتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ اور کامیابی حاصل کر لو۔ حق بڑھے یا گھٹے، سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ سچ صرف ایک ہوتا ہے، اس میں نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے، سچ صرف سچ ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر آپ نے کچھ بڑھا دیا تو سچ نہ رہا، کچھ گھٹا دیا تو سچ نہ رہا۔ یہ شریعت ہے، دین اسلام ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ ایمان لانا، نیک کام کرنا، ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول پر اور رسول کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر، اور عمل کرنا اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر۔ اس لفظ کو آپ نے سنا نہیں، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا۔ جھوٹے قصے، کہانی، من گھڑنت روایتیں، موضوع حدیثیں، جھوٹی ضعیف روایتیں، ان کو لے کر عمل کرنا اور ان کے قصے کہانیوں پر عمل کرنا، اپنی تقریروں کو ان سے مزین کرنا، بلا شبہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حق تو صرف ایک ہی ہے، وہ حق جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، بس وہی حق ہے، اور اس کے بعد پھر حق بند ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یا اپنی زبان میں اگر سمجھانے کے لیے کہا جائے تو میں یوں عرض کرتا ہوں، جیسے کوئی سیل بند ڈبہ ہوتا ہے، اس پیکنگ کے اندر پیکنگ رکھ دی گئی اور اس کو چاروں طرف سے پیک کر دیا گیا، ٹیپ لگا دیا گیا، مہر لگا دی گئی، اور یہ پکڑو، ختم۔ اب اس کے اندر اگر آپ کچھ بڑھانا چاہیں، یہ اٹھائیے یہاں سے رکھ دیجئے، فلاں بزرگ کا قول اس کے اندر داخل کر دیجئے، فلاں صاحب کی رائے اس کے اندر داخل کر دیجئے، فلاں امام کا فتویٰ اس میں داخل کر دیجئے، تو سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے، اور جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ آپ اس میں کتنا بڑھائیں گے، کتنا گھٹائیں گے؟ آپ کچھ قول داخل کریں گے، دوسرا آئے گا کچھ اور قول داخل کرے گا، تیسرا آئے گا کچھ اور قول داخل کرے گا، چوتھا آئے گا کچھ اور قول داخل کرے گا، تو یہ حق نہیں رہے گا، ایک ملغوبہ بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پیش کرنا، اے نوجوانوں، نئی نسل، آپ سنیے، اپنے گھر والوں کو سنائیے، اپنے بیوی بچوں کو سنائیے، عورتوں مردوں کو سنائیے، بوڑھوں بچوں کو سنائیے کہ قرآن سے اور اللہ کے رسول کی صحیح احادیث سے وابستہ ہو جاؤ، ان کا مطالعہ کرو، اور ہر مطالعہ عمل کرنے کے لحاظ سے، عمل پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کرنا۔ اور آخر میں اپنی ایک بات کو ایک جملے پر کہہ کر ہم ختم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اور بلا شبہ یہ آیت ایسی آیت ہے کہ آپ جتنا اس پر غور کریں گے آپ مزہ پائیں گے، زندگی کا مزہ پائیں گے۔ کیا ہے؟ ایسا لگے گا آپ کے سامنے ساری تاریکیاں چھٹ گئیں، ایسا لگتا ہے کہ نور ابھر کر آپ کے سامنے آ گیا۔ کیا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کا لفظ دیکھیے، اس کی گہرائی میں غور کیجئے۔ اور اگر تم پیروی، یہ کنڈیشن کے ساتھ میں ہے، شرط کے ساتھ میں ہے، اگر تم پیروی کرو گے
تطیعوہ، ہو ضمیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہدایت پر میں داخل فرما دے، ایمان ہمارے سینوں میں جاگزی فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں دین اور اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے، اور صحیح اسلام کو سمجھنے والا اور پھر اس پر عمل کرنے والا، پھر اس کو پہنچانے والا اور اس راستے میں آئی ہوئی مصیبتوں اور مشقتوں کو برداشت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سب پر رحم فرما دے، یا اللہ اس پوری ملک پر رحم فرما دے، یا اللہ خیر کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ اس قوم مسلم پر رحم فرما دے، ایمان سے سینوں کو مزین فرما دے، یا اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما اور خیر اور برکت کے فیصلے نازل فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔